بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اکرام، ایم اے اسلامیات کی مضمون تاریخ اسلام کا آج ہمارا سبق نمبر 63 ہے، جس کا عنوان ہے عہد بنو عباس کے تمدنی ترقی۔ پچھلے اسباق میں ہم عہد بنو عباس کی علمی اور ادبی ترقی دیکھ کر آئے ہیں، تو اب انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم ان کی تمدنی ترقی کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تو نئے سبق شروع کرنے سے پہلے ہم گزشتہ سبق کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے عہد بنو عباس میں علمی اور ادبی ترقی کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور علمی ترقی میں ہم نے علم تاریخ کے بارے میں ترقی دیکھی تھی، علم جغرافیہ، علم فلسفہ، شعر و ادب، حدیث و فقہ اور علم کلام میں جو ترقیاں ہوئی اور جو ماہرین عہد بنو عباس میں پیدا ہوئے تھے، ان کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں تبصرہ کیا تھا۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عہد بنو عباس کی تمدنی ترقی کے بارے میں گفتگو کریں گے، اور تمدنی ترقی کی جو ان کی خصوصیات تھیں ان خصوصیات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو ان خصوصیات میں سے ایک لطافت اور نفاست، یہ ایک ان کے تمدن کی اہم خصوصیت تھی۔ ایسے ہی اعلیٰ طرز بود و باش، یہ بھی ان کے تمدن کی اور ان کے معاشرے کی ایک اہم خصوصیت تھی۔ ایسے ہی اخلاقی شائستگی، خواتین کی حیثیت، مساجد دینی و تہذیبی مرکز کے طور پر، اور غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، یہ ان کے تمدن کی، ان کے معاشرے کی یہ اہم خصوصیات تھیں۔ تو آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ان خصوصیات سے متعلق گفتگو کریں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم لطافت و نفاست کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم سب سے پہلے اموی تمدن اور عباسی تمدن کا تقابل دیکھتے ہیں۔ اموی جو تمدن تھا، اموی جو معاشرہ تھا، وہ عربوں کی روایتی سادگی سے مزین تھا۔ اگرچہ شاہانہ تکلفات موجود تھے، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو عربوں کی روایتی سادگی ہے وہ برقرار تھی۔ اس دور میں جو اموی دور تھا، اس دور پر عجمی اثرات غالب نہ آ سکے تھے، لیکن اس کے برعکس جب ہم بنو عباس کا عہد دیکھتے ہیں تو اس میں عربی بود و باش جو تھا، عربی جو طرز زندگی تھا، یا عربوں کی جو روایتی سادگی تھی، وہ بالکل بدل کے رہ گئی تھی، اور اس کے اوپر عجمی رنگ جو ہے وہ غالب آ چکا تھا۔ عجمی اثرات کے ماتحت عربوں کی زندگی ہو گئی تھی۔ تو یہ فرق ہے اموی معاشرت، اموی تمدن اور عباسی تمدن میں، کہ اموی تمدن میں عربوں کی اپنی روایتی تہذیب تھی، اور عباسی تمدن میں عجمیوں کی جو تہذیب تھی، عجمیوں کا جو تمدن تھا، وہ عربوں کے اوپر غالب آ گیا تھا۔ اور عجم سے جو تہذیبیں، جو تمدن آئے تھے، ایک ایران اور فارس کا تمدن تھا، ایسے ہی بابل اور نینوا کا تمدن تھا، وہاں کی تہذیب اثر انداز ہو رہی تھی، اور ایسے ہی مسلمانوں کا اپنا جو معیار تھا، اپنی اسلامی جو تہذیب تھی وہ بھی موجود تھی، اور ایسی عربوں کی جو تہذیب تھی کسی درجے میں وہ بھی موجود تھی۔ تو اس طریقے سے یہ 4-5 تہذیبیں، 4-5 تمدن مل کر ایک تہذیب بنا رہے تھے۔ تو اس تہذیب کی کیا خصوصیات تھیں وہ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ لیکن یہاں پر یہ بات یاد رہے کہ اس تہذیب میں اسلامی رنگ غالب تھا، اگرچہ عربی رنگ غالب نہیں تھا، لیکن اسلامی رنگ جو ہے وہ غالب تھا۔ تو اب اس کی ایک خصوصیت لطافت اور نفاست تھی۔ تو عباسی جو خلیفہ ہوتا تھا، اس خلیفہ کی سیاسی اور مذہبی سربراہی ہوتی تھی۔ وہ خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مسلم معاشرے کا سب سے اعلیٰ فرد سمجھا جاتا تھا، اور مذہبی لحاظ سے بھی اس کو ہی اعلیٰ سمجھا جاتا تھا۔ وہ مذہبی لحاظ سے بھی مسلمانوں کی رہنمائی کرتا تھا۔ ایسے ہی اس وقت کے جو امراء ہوتے تھے، جو درباری اراکین ہوتے تھے، وزراء ہوتے تھے، اور اہل علم ہوتے تھے، وہ لوگ بھی معاشرے میں تبدیلیاں لانے میں ہمیشہ پیش رہتے تھے، اور ان لوگوں کا مزاج بھی ہمیشہ مہذب اور نفیس انسان جیسا مزاج ہوتا تھا۔ تو اس طریقے سے عہد بنو عباس میں جو تمدن پروان چڑھ رہا تھا، وہ اپنی لطافت اور اپنی نفاست کی وجہ سے پوری دنیا میں صدیوں خراج تحسین وصول کرتا رہا ہے۔ اس زمانے میں نئے فیشن جنم لے رہے تھے، اور زندگی جو ہے
وہ آسودہ حال ہو رہی تھی اور آسائشوں کی راہیں کھلتی جا رہی تھیں، اور زرق برق ملبوسات تھے، سونے چاندی کے زیورات تھے، کھانے پینے کے برتن تھے، اور سنگ مرمر کی بلند اور بالا عمارتیں تھیں. تو یہ ساری چیزیں اس وقت کی جو معاشرت تھی اور اس وقت کا جو تمدن تھا اس کا ایک خاصہ تھیں. تو چلیے اب ہم ان کی اعلیٰ طرز بود و باش کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ملک ہو، اگر اس میں عمارتیں بلند ہیں، عمارتیں خوبصورت ہیں، ان کے معبد خوبصورت ہیں، عالی شان محلات ہیں، تو اس سے اس قوم کی دماغی ترقی کا اندازہ ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے دریائے دجلہ جو ہے وہ مشرقی اور مغربی کنارے جو اس کے تھے ان پر تفریح گاہیں بنائی گئی تھیں، اور اس کے ارد گرد عالی شان عمارتیں بنائی گئی تھیں، خوبصورت محلات بنائے گئے تھے، اور اسی طریقے سے دیگر جو رہائشی مکانات ہوتے ہیں، درس گاہیں، منڈیاں، بازار، اس طرح کی چیزیں دریائے دجلہ کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہی تھیں. دریائے دجلہ میں بہتی ہوئی کشتیاں، یہ ساری چیزیں اس وقت کے تہذیب و تمدن کا منظر پیش کرتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی دماغی ترقیاں کتنی تھیں اور ان کی سوچ کتنی بلند تھی. تو عہد بنو عباس میں دریائے دجلہ کی جو صورت ہے، دریائے دجلہ کی جو خوبصورتی ہے، اس سے عہد بنو عباس کے جو اعلیٰ طرز بود و باش تھا اس کا اندازہ ہو سکتا ہے. ایسے ہی اگر ان کے دسترخوانوں کا حال دیکھا جائے تو دسترخوانوں پر طرح طرح کے کھانے تھے، پرتکلف دعوتیں تھیں، دوستوں کی صحبتوں میں، دوستوں کی محفلوں میں نبیذ کا کثرت سے استعمال تھا. ایسے ہی جو ابتدائی عباسی خلفاء تھے ان میں گھوڑ سواری ہے، نیزہ بازی ہے، تیراکی ہے، اس طرح کی سرگرمیاں پائی جاتی تھی. لیکن جب امراء میں کمزوری پیدا ہو گئی تو بعد کے جو خلفاء ہیں بنو عباس کے، ان میں شطرنج کھیلنا، شکرے پالنا، مرغے وغیرہ لڑانا، کتوں کے ذریعے اور درندوں کے ذریعے شکار کرنا، اس طرح کی جو مشغولیتیں آ گئی تھی. لیکن شروع میں مردانگی والے اثرات ان میں زیادہ نمایاں تھے، جیسے سواری، نیزہ بازی اور تیراکی وغیرہ. تو چلیے اب ایک اور وصف اخلاقی شائستگی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. تو ہم نے جتنی بھی پیچھے چیزیں پڑھی ہیں تہذیب و تمدن کے حوالے سے وہ محض مادی تھیں اور دنیاوی سر و سامان سے آراستہ تھیں. لیکن کوئی بھی قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، یا کوئی بھی معاشرت، کوئی بھی تمدن اس وقت تک ترقی نہیں پا سکتا جب تک کہ اس کے اندر اخلاقی شائستگی نہ ہو. تو اخلاقیات کے اعتبار سے عباسی تہذیب نہایت بلند تھی. اس کے خاص خاص آداب تھے جس کی پابندی ہر مہذب شخص کے لیے ضروری ہوا کرتی تھی، اور یہ آداب جو تھے یہ محض رسمی نہیں تھے بلکہ ان میں اخلاقی عناصر موجود تھے. اور ان اخلاق کے جو اصل عناصر تھے وہ خالق حقیقی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، بزرگان دین کی ہدایات اور صلحاء امت ہیں. یعنی ان لوگوں کے ذریعے عوام کی اور امراء کی اخلاقیات بہتر ہوتی تھی. یہ اصل اخلاقی تمدن کے روح رواں تھے. ایسے ہی خواتین کی حیثیت دیکھتے ہیں. خواتین کو بنو عباس کے زمانہ میں انتہائی باعزت مقام دیا گیا تھا، اور یہ اسلام کی طرف سے دیا گیا تھا، چونکہ اسلام نے عورت کو ان کی گری ہوئی حالت سے نکال کر ترقی دی تھی اور سوسائٹی میں، معاشرے میں ان کو بلند مقام عطا کیا تھا. اور اس زمانے میں عورتیں جو تھیں وہ تعلیم یافتہ تھیں، اور ان کی تعلیم یافتہ ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں عورت کو کتنا اعزاز دیا گیا تھا، کیونکہ بکثرت عورتیں پڑھی لکھی تھیں اور علوم و ادب میں ماہر تھیں، اسلامی علوم میں ماہر خواتین تھیں، علم حدیث میں ماہر خواتین تھیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہیں معاشرے میں کتنی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا تھا اور کتنی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. حالانکہ اس دور میں یورپ کے اندر جو حکمران تھے یا یورپ میں جو خواتین کا حال تھا وہ بہت برا تھا، چونکہ اس زمانے میں یورپ میں عورت کو برے طریقے سے رکھا جاتا تھا اور عورت کے ساتھ برا سلوک برتا جاتا تھا. اتنی زیادہ آزادی کے بعد بھی عہد بنو عباس میں عورتوں کو پردے کے اوپر سختی سے عمل کروایا جاتا تھا. عربی خواتین شاندار لباس اور زیورات پہننے کی شوقین تھیں. ملکہ زبیدہ کا
خود کا یہ عالم تھا۔ ایسے ہی ہارون رشید اور مامون رشید کے دور میں عورتوں کی علمی مجالس منعقد کی جاتی تھیں اور تعلیمی ترقی کے لیے خواتین مردوں کے برابر کام کیا کرتی تھیں۔ بہت سی نامور خواتین گزری ہیں جو بغداد کی درس گاہوں میں تاریخ، ادب اور قانون کے موضوعات پر لیکچر دیا کرتی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عہد بنو عباس میں خواتین کی حیثیت بہت زیادہ تھی اور خواتین کو باعزت مقام حاصل تھا۔ ایسے ہی اس زمانے میں مساجد جو تھیں وہ دینی اور تہذیبی مراکز کہلاتی تھیں۔ اس زمانے میں مسجد کو تمدنی زندگی میں نمایاں مقام حاصل تھا۔ مسجدوں کی تعداد بہت زیادہ تھی اور یہ مسجدیں اپنے دور میں فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہوا کرتی تھی۔ جو کوئی بھی نان مسلم ہوتا، غیر مسلم ہوتا اور ان مساجد کو دیکھتا تو ان کے دلوں میں عظمت اسلام کا رعب چھا جاتا تھا۔ لوگ مساجد میں آتے، اللہ رب العزت کی عبادت کرتے اور خاک کے فرش پر اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے، خشوع اور خضوع اور اطمینان قلب کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اس طریقے سے یہ مساجد جو ہیں یہ دینی مراکز کے طور پر اہم کردار ادا کرتی تھیں اور تمدنی زندگی میں ایک اہم کردار ادا کر رہی ہوتی تھیں۔ ایسے ہی غیر مسلموں کے ساتھ سلوک، تو جو بغداد کے خلفاء تھے، بنو عباس کے جو خلفاء تھے، انہوں نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ رکھا۔ جو غیر مسلم اقوام تھیں ان میں عیسائی اقوام تھیں، یہودی لوگ تھے، آتش پرست تھے اور ہندو لوگ بھی شامل تھے۔ یہ سارے کے سارے بنو عباس کے ماتحت زندگی گزار رہے ہوتے تھے اور بڑے اطمینان اور آسودگی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے۔ یہودی، عیسائی اور جو صابی لوگ تھے ان کو ذمہ قرار دیا گیا تھا اور ان کی جان اور ان کی مال اور ان کی آبرو کی حفاظت کا خاص اہتمام کیا گیا تھا اور قانون کی نظر میں سارے شہری برابر ہوا کرتے تھے اور بہت سے غیر مسلم لوگوں کو مذہب کی تخصیص کیے بغیر، ملت کی تخصیص کیے بغیر اہم عہدوں پر بھی فائز کیا گیا تھا۔ جو غیر مسلم تھے ان کو مذہبی آزادی تھی، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کر سکتے تھے، اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزار سکتے تھے، ان کو کھلی اجازت تھی، ان کو آزادی تھی۔ تو یہ چیدہ چیزیں ہم نے اس وقت کا جو تمدن تھا اور اس وقت کا جو رہن سہن کا طریقہ تھا، اس وقت کی جو تہذیب تھی، اس کی جو خصوصیات تھیں، ان کے بارے میں ہم نے گفتگو کی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ نکلا کہ آج کے اس سبق میں ہم نے عہد بنو عباس کی تمدنی ترقی کے حوالے سے گفتگو کی ہے اور تمدنی ترقی کے چند خصوصیات کے بارے میں تبصرہ کیا ہے، جن میں ایک لطافت اور نفاست ہے، اعلیٰ طرز بود و باش تھا، ایسے ہی اخلاقی شائستگی کے بارے میں گفتگو کی ہے اور اس زمانے میں خواتین کی کیا حیثیت تھی، اس معاشرے میں خواتین کو کس نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس کے بارے میں تذکرہ کیا اور مساجد کا جو تمدنی زندگی میں کردار تھا اس کردار سے حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے اور غیر مسلموں کے ساتھ اس زمانے میں جیسا سلوک رکھا جاتا تھا اس کے بارے میں ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی سوال کہ جی بنو عباس کے عہد میں تمدنی ترقی پر نوٹ لکھیں، تو یہ چند خصوصیات کا تذکرہ ہم نے کر لیا ہے۔ تو اگلے سبق نمبر 64 میں انشاءاللہ ہم اسی ترتیب سے آگے چلتے رہیں گے اور بنو عباس کے سیاسی زوال کے اسباب پر اگلے سبق میں ہم گفتگو کریں گے۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔